اور ادب و احترام کے ساتھ اپنی ذاتی مثال بھی رکھنی چاہوں گا. فیصل آباد میں میرے دفتر کے اندر ڈکیتی ہوئی, میرے دفتر کے تمام ملازم گواہ ہیں. ان ڈاکوؤں نے ہمارے دفتر کے ایک سٹاف کی جیب فرول لی, سب سے جیبوں سے جو تھا نکال لیا, اور اینڈ پہ مجھے پوچھنے لگے کہ تہاڈے کو بھی کچھ ہے جی. میں کہا جب میرے کو ہے پر میرے بریف کیسے چے, میں کڈن لگا تو تو کہے گا پھر پستول کڈن لگے نہیں جی نہیں کٹ دی. میں نے آرام سے بریف کیس کھولا, میرے پاس پتہ نہیں $2,000 یا $2,500 تھا اس وقت. میں نے کہا یار یہ ہے, بہت مہربانی کی مجھے دے دیں. میرے سے جھوٹ نہیں بولا. اور پھر میں نے اسے یہ کہا کہ تم سب تم نے لے لیا, سکون سے چلے جاؤ, ہم تمہارا پیچھا نہیں کریں گے. وہ چلا گیا, FIR ہوئی. میں نے لڑکوں کو منع کر دیا کہ ہم نے ڈاکو کے ساتھ وعدہ کیا اتنا پیچھا نہیں کرنا. اگر ہم اتنے بہادر تھے اس کی گریبان اسی وقت پکڑ لیتے, ہم اتنی ضرورت تھی تو اسی وقت اس کے ساتھ دعا کرتے. ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے, ہم نے وعدہ کر لیا, جانے دیں اللہ کے سکون. میں نے اس ڈاکو کا پیچھا نہیں کیا. آج میری قیادت عدالت کے ساتھ وعدہ کر کے جائے کہ میں واپس آ رہا ہوں, قوم کے ساتھ وعدہ کر کے جائے میں واپس آ رہا ہوں, اور پھر ہمیں یہ محسوس ہو کہ یہ تو جھوٹ بول کے گئے ہیں, یہ تو چکر دے کے گئے ہیں. میاں صاحب اگر آپ سچے ہیں تو عدالتوں کو فیس کریں, کوئی بری بات نہیں ہے. حضرت امام اعظم بھی جیل میں رہے ہیں, حضرت مجدد الفسانی جیل میں رہے ہیں, بڑے بڑے اولیاء کو تکلیفیں آئی ہیں. اور پھر جو تکالیف حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول نے جو برداشت کی ہیں جزیدی قوت کے سامنے, ایسی تکلیف تو کبھی کسی کو نہیں آئی. اور اگر آپ کے ساتھ ناانصافی بھی ہو رہی ہے تو قوم کے یہ برداشت کریں, میدان میں رہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کریں. اور اگر آپ تشریف نہیں لاتے تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے مال کے اندر کچھ کالا ہے اور آپ کا موقف جو ہے درست نہیں ہے. بہرحال میری سب سے زیادہ ہم پر ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم نے وطن کے تحفظ کے لیے, وطن کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے نعرہ کہ ووٹ کو عزت دو کی لاج رکھنے کے لیے, آج چونکہ ووٹ کی اکثریت عمران خان صاحب کے پاس ہے, پنجاب کے اندر ووٹ کی اکثریت جناب عثمان بزدار صاحب کے پاس ہے, ہمیں اپنے نعرے کی لاج رکھتے ہوئے ان کا احترام کرنا چاہیے. اگر ان کی پالیسیاں کچھ ایسی ہیں کہ جس سے وہ مہنگائی پوری کنٹرول نہیں ہو سکی, لا اینڈ آرڈر شاید اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہو سکا جیسا خان صاحب وعدہ کرتے تھے یا چاہ رہے تھے, تو 5 سال کے بعد قوم خود ہی ان کا احتساب کر لے گی. یہ ملک کا تحفظ اس کا بات کے اندر ہے کہ تمام جماعتیں متحد ہو کر, متفق ہو کر ہم اس ملک کے امن و امان کا, لا اینڈ آرڈر کا تحفظ کریں اور دشمن کے سامنے ایک قوت نظر آئیں. اور خان صاحب کو مشورہ دیں, اگر زرداری صاحب کے پاس کوئی اچھے مشورے ہیں, نواز شریف صاحب کے پاس کوئی اچھے مشورے ہیں, ان کو مشورہ دیں. آگے وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں, مشورے پہ عمل کریں یا نہ کریں, ان کا حساب 5 سال بعد قوم لے لے گی. جلوس نکال کے حساب نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. ملک میں افراتفری ہے. یہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر استعفے دینے ہیں تو ہم کم از کم 4 ساتھی بیٹھے, اور مولانا غیاث الدین صاحب 5 ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں, ہم سب سے پہلے صبح استعفے دینے کو تیار ہیں, لیکن مریم صاحبہ پہلے باقی استعفے ہاؤس کے اندر پریزنٹ کریں اور اپنا وعدہ پورا کریں. والعاقبۃ للمسلمین والصلاۃ والسلام علی المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اشرف انصاری میرا نام ہے اور حلقہ 57 گجرانوالہ سے میں یہ لگتا ہوں. میں ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے بعد اور بھی دوستوں نے اظہار خیال کرنا ہے, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ نے ٹائم نکالا اور موقع فراہم کیا ماضی کی طرح کہ ہم ایک بار پھر اپنا موقف جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ سکیں. جیسا کہ آپ سب دوست اس بات سے آگاہ ہیں کہ ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو ہمارے حلقہ کے عوام نے ہمیں ایک ذمہ داری دی تھی کہ ہم ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کی نمائندگی کریں اور جہاں پر ہو سکے ان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں. تو جس طرح ایک عوامی نمائندے کی ذمہ داری ہوتی ہے, ایک عوامی نمائندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اگر عوام نے اس پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے تو وہ حق کے نمائندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ادا کر سکے. تو ہم نے اس حق کے نمائندگی کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کے لیے جس طرح سے عوامی نمائندے کرتے ہیں, ہم نے چیف منسٹر پنجاب سے ملاقاتیں کی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر پنجاب کا کہ انہوں نے
बिला तफरीक और बिला इम्तियाज़ जो है वो लीडर ऑफ द हाउस होने का जो तकाज़े थे वो पूरे किए, और हमने अपने हलके के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने हलके के मफादात के लिए, अपने हलके के अवाम की बेहतरी के लिए उनके सामने जो गुजारिशात रखी वो उन्होंने पूरी की। और हमें खुशी हुई कि चले कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर आया है जिसके अंदर एक दर्द दिल है, वो दिल से चाहते हैं कि आवाम की खिदमत की जाए। फिर उसके ऊपर आपने देखा कि बड़ा शोर गोबा हुआ हमारी पार्टी के अंदर से कि ये इन्होंने क्या कर दिया, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब से इन्होंने मुलाकातें क्यों की, और कभी हमें शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए, कभी कुछ। तो मैं आज सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप अपने लिए जब जरूरत पड़ती है आप मुलाकातें नहीं करते? क्या आप बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं करते? क्या आप जब आपको जरूरत पड़ती है अपने ज़ाती मुफादात के लिए या जब किसी कानून साजी के लिए ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप गवर्नमेंट के साथ राब्ते नहीं करते? और सूबाई हुकूमतों से भी राब्ते करते हैं और मरकज़ में भी हुकूमत से राब्ते करते हैं। अगर आपको ये हक हासिल है, अगर आइन और कानून आपको ये हक देता है, तो फिर कहाँ पर ये लिखा है कि आइन जो है वो हम सब साथियों को एक हक से महरूम करता है? और फिर जब पॉइंट स्कोरिंग की बात आती है तो कहते हैं कि इख्तिलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। जब ये बात करें तो फिर जमहूरियत का हुस्न है जब वही इख्तिलाफ राय अशरफ अंसारी करें, मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब करें, हाजी यूनुस अंसारी साहब करें, निशात अहमद खान डहा साहब करें, या फैसल अहमद खान रियाजी साहब इख्तिलाफ राय करें, तो उस वक्त फिर बड़ा पेट में दर्द उठता है। अगर ये इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है तो फिर सबके लिए है। और फिर 35 साल मुस्लिम लीग नून की क़यादत हमें ये दर्स देती रही, और हमने 2013, 2018, 2008 और जितने भी इलेक्शन हैं सब इसी बयानिए के साथ लड़े हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुल्क दुश्मन जमात है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में हमें तरह तरह की बातें सिखाई गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में हमें तरह तरह की बातें सिखाई गई, और फिर इसी तसलसल के साथ आसिफ जरदारी के बारे में भी 35 साल हमें वो दर्स देते रहे। लेकिन जब ज़ाती मफादात की बात आई तो 35 साल की अपनी सारी बातें भूल के पीपल्स पार्टी के साथ बाहम शीरो शक्कर हो गए। तो अगर आपको ये आइन और कानून हक देता है तो फिर आइन और कानून हमें इस हक से महरूम कहां पर करता है? तो एक तो ये मैं अपनी क़यादत का जो दौरा बयान था वो आपके सामने रखना चाहता था कि वही हक जो आइन और कानून आपको देता है वही हक आइन और कानून हमें भी देता है। जिस तरह आप बैकडोर डिप्लोमेसी करते हैं, आप पसे पर्दा राब्ते करते हैं, अल्लाह ने हमें अखलाकी जुर्रत दी है, हम पसे पर्दा राब्ते नहीं करते, हम सामने आके राब्ते करते हैं क्योंकि हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। साजिशें करनी मकसूद होता तो फिर हम भी छुप के मुलाकातें करते। तो ये हमारे अंदर की सच्चाई थी कि हमने सबके सामने कहा कि हमने अपना हक की नुमाइंदगी अदा करने के लिए चीफ मिनिस्टर से मुलाकातें की हैं और आइंदा भी करेंगे, क्योंकि आइन और कानून इस हक से हमें महरूम नहीं करता है। और फिर हमने देखा कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर, पार्टी के अंदर जो वर्कर लोग थे, जो काम करने वाले लोग थे, जो मुस्लिम लीग को कायदे आज़म की जमात समझते थे और पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान समझते हुए इसके अंदर रहने वालों की खिदमत करने का एक जज्बा लेकर निकले थे। तो मैं ये महसूस कर रहा था और मेरे साथी भी बड़े अरसे से ये बात महसूस कर रहे थे कि जिनके अंदर एक जज्बा है, जो दर्द दिल के साथ आगे आए हैं, पार्टी की आदत उनको एक फासले पे रखती है और एक मखसूस लाबी की पार्टी पर जो है वो यलगार है, एक मखसूस लाबी जो है वो पार्टी पर कब्जा किए हुए है। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ चीजें खुल के सामने आई तो पता चला कि हम बातें और करते थे, स्टेज पे हम बातें और करते हैं, लेकिन पसे पर्दा हम चीजें कुछ और हैं, हमारे सीनों के अंदर कुछ और है, लेकिन कौम को हम कुछ और बताते हैं। और मैं अपने साथी भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि चूंकि अब चीजें खुल के सामने आ गई हैं,
ان کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی تھی وہ سب کے سامنے آ گئی ہیں. تو اب ان کو رات کو ٹی وی پہ بٹھا کے ان سے بھاشن نہ سنا جائے بلکہ ان سے سوال کیا جائے کہ جب تک تمہیں موقع ملا تم اس پارٹی پر بھی قابض رہے اور اس ملک کے اثاثوں پر بھی قابض رہے. اور حالات نے ثابت کیا کہ جو جتنا بڑا قبضہ گروپ تھا وہ اتنا ہی قیادت کے قریب تھا. اور حالات نے یہ چیزیں ثابت کی ہیں. جس طرح سے شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 36 بڑے قبضہ گروپ ہیں جن سے تقریباً 24 ارب کی پراپرٹی جو ہے وہ واگزار کروائی گئی ہے. تو یہ باتیں وہ کھل کے سامنے آئی ہیں کہ یہ لوگ پارٹی قیادت کے اتنے قریب کیوں تھے. پتہ چلا کہ ملک اور قوم کی خدمت کا نعرہ تھا، اصل میں مقصد تھا مال بناؤ. اور پھر جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈرشپ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اگر ہم وہ تقاضے پورے کرتے ہیں تو پھر ہم لیڈر کہلانے کے مستحق ہیں. اگر ہم وہ تقاضے پورے نہیں کرتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسی قیادت کو جو ہے وہ لوگوں کا رستہ نہیں روکنا چاہیے. میاں نواز شریف کو ہم قائد مانتے تھے کیونکہ ہم قائد اعظم کی مسلم لیگ میں تھے. تو میاں صاحب نے ثابت کیا کہ وہ قیادت کرنے کے اہل نہیں رہے اور کبھی بھی شاید اہل نہیں تھے. وہ پردہ پڑا ہوا تھا، اب پردہ جو ہے وہ چھٹ چکا ہے. میاں صاحب جب مشکل وقت آتا ہے قوم کو، کارکنوں کو، اپنے ساتھیوں کو، ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو بے یارو مددگار چھوڑ کر بیرون ملک قیام پذیر ہو جاتے ہیں اور وہاں پر عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں. جب پرویز مشرف کا دور تھا تب بھی میاں صاحب ملک اور قوم کو اور اپنے ساتھیوں کو بے یارو مددگار چھوڑ کر یہاں پر چلے گئے اور ہمیں کہہ دیا گیا کہ پاکستانی حکومت نے زبردستی ہمیں ایگزائل میں دھکیل دیا ہے. لیکن بعد میں پتا چلا میاں صاحب تو معاہدہ کر کے گئے. تو یہ بات ایک لیڈر کے شایان شان نہیں ہے. اور اب بھی جس طرح سے حالات ہیں، کہا گیا کہ میاں صاحب بیمار ہیں، لیکن میاں صاحب کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ میاں صاحب ہاسپٹلائز ہوئے ہیں. میاں صاحب کا علاج معالجہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ میاں صاحب کی صحت ہم سب سے اچھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستانی قوم کا لیڈر ہوں تو لیڈر کو پھر قوم کے اندر رہنا چاہیے. لیڈرشپ قربانیاں مانگتی ہے. اگر ہمارے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے، اگر ہم قربانی دینے کی اہلیت نہیں رکھتے تو پھر ہمیں لیڈرشپ سے دستبردار ہونا چاہیے. اور جس طرح میاں جلیل احمد شرفپوری صاحب نے کہا کہ اس وقت ملک دشمن قوتیں جو ملک کے اندر بھی ہیں اور ملک سے باہر بھی ہیں، انہوں نے یہ لگار کی ہوئی ہے ملک اور قوم پر. تو پھر میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ کسی اچھی قیادت کے لیے رستے کو چھوڑ دے، قوم کا وقت ضائع نہ کریں. کہ میاں صاحب اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے، اگر آپ ملک اور قوم کے اندر رہ کے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے تو پھر خدا را یہ مسلم لیگ جو ہے یہ قائد اعظم کی جماعت ہے. قائد اعظم نے جو رول پلے کیا تھا، ہمیں تو اس طرح کا لیڈر چاہیے جس نے ملک دشمن قوتوں اور اسلام دشمن قوتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں جو مسلم لیگ کی قیادت سنبھالے گا اس کو اس طرح سے رول پلے کرنا ہے. اور آج جتنے بھی الزامات میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی پر لگے ہیں، سال ہا سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے اندر وہ کیس چل رہے ہیں. میاں صاحب بڑی اچھی وکلا کی ٹیم ہائر کرتے ہیں، لیکن وہ اچھی ٹیم عدالتوں میں جا کے بے بس اور ناکام کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا جو میاں صاحب اور ان کی فیملی پر جو الزامات لگے ہیں کیا وہ حقیقت پر مبنی ہیں؟ کیا وہ سچائی پر مبنی ہیں کہ اتنے اچھے وکلا بھی ہیں جو ہے؟ اگر کھوکھر پیلس گرا ہے، وہ نجائز ہے تو جائیں، عدالتیں کھلی ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، ان کو گھسیٹیں، ان پہ ایف آئی آر درج کروائیں. اگر خواجہ آصف صاحب کی ہاؤسنگ کالونی جو ہے اس کے آفس کو ڈیمالش کیا گیا ہے تو عدالتیں آزاد ہیں، عدلیہ آزاد ہے، جائیں ان کو گھسیٹیں. خرم دستگیر کا، ان کے والد محترم کا جو
इतने भाषण देते हैं और इतनी बातें करते हैं कि जैसे मुल्क और कौम का दर्द इन्हीं के सीने में है, लेकिन हकायक ये हैं कि दुनिया मर रही हो, खुरम दस्तगीर और उनके वालिद मोहतरम जो है वो आके किसी को मिलने की ज़हमत भी गवारा नहीं करते। कराया गया है, ये वो उसका सुइया इसका बिल है जो करोड़ों में है, अभी तक भी वो पेंडिंग है। इस पे शहजाद अकबर साहब, शहबाज गिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अगर ये गलत है तो उनको अदालत में लेके जाए। उस्मान इब्राहिम जिसने शराफत का नवादा उड़ा हुआ है, वो भी आपको पता है कि हमारी क़यादत के बड़ा करीब है। ये वो बिल है कि उमर मुगल नाम का बंदा, मेरे पास भी मुस्लिम लीग नून का टिकट था और मुस्लिम लीग नून का टिकट उस्मान इब्राहिम के पास भी था, इसने भी वहां पर उमर मुगल नामी बंदे को मेरे मुकाबले पर खड़ा किया था। वो भी गैस चोर है, 1 करोड़ से ज्यादा उसके अगेंस्ट भी लायबिलिटी पड़ी हुई है। तो ये जिसको भी आप देखेंगे के लिए अपने लागावल का ऐलान करें कि आप 4 सेनेट उनके सामने आ गई हैं कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है वो कब्जा ग्रुप जो है वो बराजमान है, कब्जा ग्रुप जो है वो काबिज है। हम इस कब्जा ग्रुप को रोकने के लिए सारे साथी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और इंशाल्लाह हमारी इस आवाज के साथ और भी बहुत सारे एमपी साहबान और एमएलए साहबान हमारी आवाज के साथ ये कहा साहब की बात कर ले, बात में फिर सबके अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो प्रेस क्लब का ये अदा करता हूँ। मेरा नाम निशाद का है, मैं खानेवाद के हल्के से मैं अपनी अल्फाज का इस तरह से इज़हार करूँगा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने पूछा कि सबसे बड़ी जिहाद क्या है? आपने फरमाया सच बोलना। ये सच जो है इसका मैं आज थोड़ा सा आपको बताऊंगा सच क्या है और हमारे नून लीग वाले कैसे सच बोलते और झूठ बोलते हैं। सब तो पहले तो अंसारी साहब, ये मुस्लिम लीग पाकिस्तान नहीं है, ये मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है। अगर ये मुस्लिम लीग कायद आज़म होती तो फिर इसके साथ कायद आज़म का नाम होता। ये नहीं है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडर लिख ले और काम सारे दूसरे हो। तो ये मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग है और ये उसी के खानदान में ही रहेगा, इसका कोई और ओनर नहीं हो सकता। तो मैं परसों देख रहा था टीवी पे मरियम नवाज का कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कश्मीर के बारे में। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ सारे साथी कि पाकिस्तान के लिए कुछ करे। जिसका दिल खून के आंसू रो रहा है तो वो तो उसका सका चाचा है। मुझे ये बताया किसी मुल्क में ऐसा हुआ है कि जहाज आए, उतरे ना वीज़ा और वहाँ से जाए जनाब मियाँ साहब के यहाँ रायवेट और वहाँ खाने खाए, शादी अटेंड करें, फिर वापस चले जाए? तो ये तो शुरू से इराक एजेंट है और मैं ये सबूत कर सकता हूँ कि इराक एजेंट। इसके बाद मैं थोड़ा सा 5 मिनट आपसे सिर्फ लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता क्योंकि न्याय साहब भी बैठे हैं। तो ये अपने चाचा से ये बात नहीं मनवा सकती और फिर ये कहती है क्योंकि हमारा खानदान है कश्मीर। वो भाई कश्मीर का जो सा खानदान है, आपको कश्मीरी कहते हैं, वो भट्ट ख्वाजे वो तो सारे आपके साथ हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने क्या किया कश्मीर के लिए? आपका इतना तवील इक़्तिदार है, आप साफी उनसे पूछे कि आपने क्या किया कश्मीर के लिए? तो एक इन्होंने कुछ थोड़ी सी मैं आपके इनके स्कैंडल बताना चाहता हूँ जो आपको पहले कभी किसी ने बताएगा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कहता हूँ सच कहता हूँ, उसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। मुझे ये बताया 16, 17, 18 में भाई 1 मिनट बात सुनने बुलाया, गंदम 1400 रुपए खरीद के 800 पौने 800 रुपए अफगानिस्तान में दी। क्यों दी? गंदम का जखीरा क्यों खाली किया? क्योंकि इनको पता था हम चले जाएंगे, कुछ न कुछ काम करके चले। तो इन्होंने वो एक तरीका अपनाया था। ये करप्शन करते हैं, बड़ी लीगलाइज तरीके से करते हैं। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी TFC से पूछ लो, थ्रू आउट द पंजाब गंदम गई अफगानिस्तान। ये LC पे जाती थी, अफगानिस्तान बॉर्डर में ट्रक पहुंचता था,
پیمنٹ ہو جاتی تھی جب یہاں سے ٹرک لوڈ ہوتا تھا تو وہ پھر یہی ہمارے ملک میں ملوں والے اور باقی لوگ خرید. یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے. ان سے کسی نے پوچھا ہے دن تک کہ آپ نے 16 17 18 میں 1400 کی گندم خرید کے آپ نے 800 روپے افغانستان میں کیسے بھیجی اور افغانستان سے آگے کہاں گئی؟ اس سوال کا مجھے جواب دے دے نواز شریف دے دے اور کوئی دے دے. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں آپ بھی صحافی جتنے ہیں کسی ٹی ایف سی سے پوچھ لیں کہ کیا گندم افغانستان گئی ہے اور کن شرائط پہ گئی ہے اور اتنی سستی کیوں گئی ہے. تیسرا میں آپ سے مہنگائی کی بڑا شور بچا ہوا ہے. مہنگائی یار آپ 2000 سے نا مہنگائی کی ریشو نکال دیں. بے شک 1985 سے مہنگائی کی ریشو لگا دیں آپ پرسنٹیج نکال دیں. میں وثوق سے کہتا ہوں اتنی زیادہ مہنگائی نہیں. اور پاکستان کی میں بات کرتا ہوں. جب میں پاکستان میں نکلتا ہوں میری عمر 73 ہے سر. میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوگوں کے گلے میں قمیض نہیں ہوتی تھی. وہ تھی مہنگائی. وہ بھی دیکھا تھا لوگ ذمہ داروں سے رہنے کے لیے گھر مانگتے تھے. آج تو الحمدللہ سب کو اللہ تعالیٰ نے گھر دیا. ملک کو آپ جو کہیں لیکن عوام کے پاس تو اتنا پیسہ میرے خیال ایک کے گھر میں 3 موٹر سائیکلیں ہیں. اور انشاءاللہ یہ عمران خان کی قیادت میں یہ ملک آگے جائے گا. مہنگائی بھی ختم ہوگی. اب انہوں نے شور کیوں ڈالنا شروع کیا ہو؟ وہ ایک کہاوت ہے نا چور بچائے شور. تو یہ اس لیے شور ڈال رہے ہیں کہ اگر ہم چپ کر کے بیٹھ کے تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. یہ ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں اپنی بددیانتیاں اپنے بےایمانیاں بچانے کے لیے. میں ایک بڑی بات کرتا ہوں کہ سن 2000 سے نا سب جتنے سیاستدان ہیں نون کے پی ٹی آئی کے پیپل پارٹی ان کے گوشوارے منگائے جائے سیاست جو پہلی دفعہ سے اس وقت ان کے کیا پوزیشن تھی مالی اور اب کیا پوزیشن ہے. یہ تو فل ٹائم جاب ہے لوگوں کی خدمت کرنا. تو انہوں نے اتنے پیسے کہاں سے بنا لیے؟ تو یہ ایک کرپٹ مافیا ہے جس میں چند لوگ جو ہے اس میں گھسے ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ میں یہ آپ کو مجھے ابھی نام یاد نہیں گن کے آپ کہیں گے تو بتا دوں گا. انہوں نے سارے ملازم بھرتی کیا ہوا ہے. جیسے ایک شباز ہے ایم پی اے وہ پچھلی دفعہ کیا ہے پانی پلاتا تھا. اسی طرح اور خواجہ صاحب اسٹوڈنٹ لائف میں خواجہ صاحب 4 آنے بسوں سے جگہ ٹیکس لیتا تھا جو میری عمر کے دوست ان کو بول رہے ہیں. میں نے یہ گزارشات کر دی کیونکہ ٹائم تھوڑا میں کوئی بیٹھے آپ کی بڑی مہربانی. کھانے واسطے بہت باتیں ہو چکی بزرگوں نے کہہ دی. تو اصل میں پاکستان کی سیاست جو اس ٹائم پہ جس رخ پہ چل رہی ہے اس میں اس کا جو منطقی انجام ہے وہ تباہی کے سوا کچھ نہیں. اور سیاست میں سیاستدان تو ہار جیت کا عادی ہوتا ہے لیکن ان اپوزیشن والے جس پوزیشن پہ چلے گئے ہیں اور وہ پوزیشن ایسی ہے کہ جہاں سے واپسی کا راستہ اتنا آسان نہیں. اور بڑی لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اپوزیشن جس رویے پہ چل رہی ہے کہ انہوں نے قومی سلامتی کے ریاستی اداروں کو سیاست کی اس ٹکٹکی پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اور کہ جن پہ ہمارے ان کانوں پہ جو ہماری حفاظت کے ضامن تھے آج ان کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور باہر سے بیٹھ کے ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ فلاں کو ہٹا دو فلاں سے استعفیٰ لے لو. تو اس ساری صورتحال میں یہ جو اپوزیشن پی ٹی ایم اور قائدین جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ تباہی کے سوا کچھ نہیں. اور اس تباہی کا انجام وہ جیسے ماہر معاشیات نوبل پرائز ونر امریتا سین نے کہا تھا کہ اس تباہی اس خانہ جنگی کا انجام بھوک اور افلاس کے سوا کچھ نہیں. تو میں اپنی اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں تمام فریق ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ سیاست
سیاستدان ہمیشہ اس رویے پہ، اس نہج پہ نہیں جاتا جس سے قومی اداروں کو، اس ملک کو، اور خاص طور پہ اس ملک کی غریب عوام کو نقصان پہنچے۔ تو میں اور میرے تمام کولیگ انشاءاللہ، جیسے سب نے بزرگوں نے کہا کہ ہم مسلم لیگ کا حصہ، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے، آج بھی اس کا حصہ ہیں، اور جو بھی دلیرانہ فیصلہ قیادت کرے استعفوں کا، ہم لوگ تو کم از کم حاضر ہیں کہ استعفے ہم لوگ انشاءاللہ ان کے ساتھ جمع کریں گے۔ اور نہ تو ہم چور ہیں، نہ ہم ڈکیٹ ہیں۔ اگر ہم چور ہیں، ڈکیٹ ہیں، کرپٹ ہیں، قبضہ گروپ ہیں، تو ہم احتساب کے لیے بھی حاضر ہیں، ہم پھانسی لگنے کے لیے بھی حاضر ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ملک کا دم قائم رہے گا انشاءاللہ۔ معاشی حالات بالکل ابتر ہیں۔ اگر ہم کسی جنگی محاذ پر لڑنے جا رہے ہیں اسرائیل سے اور انڈیا سے، تو معاشی محاذ پر تو ہماری طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور ایران سے مقابلہ کر سکیں۔ ختم ہوگی۔ کوئی بندہ، میرا ایمان ہے اور قرآن کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ جو بندہ سچے دل سے محنت کرے اور کوشش کرے، اس کی محنت کو اللہ پاک رائے گا نہیں کرتا۔ اور جو بندہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑ رہا ہو پوری دنیا میں، تو انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ پاک اس کی انشاءاللہ مدد کرے۔ آپ لوگ ووٹ کس کو کاسٹ کریں گے؟ دوسرا، آپ کے ساتھ 5 لوگوں کے علاوہ اور بھی کوئی لوگ ہیں راستے میں جو میاں نواز شریف کے بیانی سے اطلاع کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا اپنا کوئی امیدوار لائیں گے سینٹ کے لیے؟ دیکھیں جی، بات اتنی ساری ہے۔ ابھی یہ جو سینٹ کا جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ ابھی چل رہا ہے جی، اس میں گئے ہوئے ہیں کورٹ میں، تو اس کا بھی ڈیسیجن ہی نہیں ہوا۔ تو ابھی جو کچھ قائدین کہیں گے اس کے بارے میں پھر وہ بعد میں فیصلہ ہوگا۔ ابھی اس پہ کوئی حتمی رائے کسی پارٹی کی بھی نہیں ہے۔ نہیں صاحب، یہ بتائیں کہ یہ تو ہمیں علم تھا کہ آپ مسلم لیگ نون سے ناراض ہیں، آپ کا موقف جانا پچھانا تھا، لیکن جس طرح آج آپ نے حکومت پنجاب کو اور تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کیا ہے، دفاع کیا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے ہیں یا ہم قربت میں چلے گئے ہیں؟ خان صاحب، بات اتنی ساری ہے کہ ناراض اختلاف ہونا وہ جمہوریت کا حسن ہے۔ باقی ہم لوگ مسلم لیگ کا حصہ ہیں۔ ہم لوگ اگر گئے ہیں، وہ عثمان گلزار صاحب کی پیار محبت میں، وہ ہمارے حلقے کے مسائل کام کر رہے ہیں، ہمارے حلقے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کے معاملات ہوں، وہ لوگوں کی بہتری کے معاملات ہوں۔ میں ابھی آپ کو، خان صاحب آپ نے سوال کیا، میں آپ کو ایک چھوٹا سا جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ میری اسیسمنٹ ہے کہ میٹرو لاہور پہ کوئی 80 ارب کے لگ بھگ لگا ہے، اور وہ میٹرو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تقریباً 80,000 بندے کو۔ مجھے ابھی عثمان گلزار صاحب نے ایک RIC دیا ہے، اور وہ میری 80,000 کی آبادی کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور اس پہ لاگت آ رہی ہے 15.5 کروڑ۔ تو جب میں اس کو میٹرو لاہور کو دیکھوں، وہ جو 10 لاکھ روپے فی پرسن لگ رہے ہیں، اور یہاں پہ 1500-1550 روپے جب فی پرسن لگا، اور میں نے ابھی افتتاح کیا اس کا، لوگ رو رہے تھے۔ جہاں پہ 1500-1550 میں ایک بندہ فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہو، تو اس میں کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا میرے کھانے وال کے حلقے کا حق نہیں ہے؟ میرے کھانے وال کے حلقے میں 30 لاکھ کی آبادی ہے، کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے لڑوں کہ ان کے وہاں یونیورسٹی ہو، ہیلتھ کی فیسیلیٹیشن ہو؟ آگے آپ ہمیشہ کرنے والے لیڈر جو ہیں، انہوں نے شاید ہمارا خیال نہیں کیا کھانے والوں کا۔ نہیں صاحب، یہ 2.5 سال گزر گئے ہیں، اب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلا الیکشن کس کے ٹکٹ پر لڑیں گے؟ اگلا وقت آئے گا جب زندگی ہوئے گی تو دیکھا جائے گا۔ This is Pakistan Observer. Visit our YouTube channel for more informative videos. Thank you.